سوچو کہ دنیا کمانا غلط ہے, دنیا کی خیر خواہی حاصل کرنا غلط ہے. نہیں نہیں, بہت غلط ہوگا, اس ٹائم غلط ہوگا, اس وقت آپ غلط ہوں گے جب دنیا کمانے کے پیچھے اتنا مگن ہو جائیں گے کہ آپ آخرت کو ہی بھول جائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا حاصل کرنے کی بھی بات کہی ہے. پتا چلا کہ ہم اور آپ دنیا حاصل کر سکتے ہیں, دنیا کی بھلائی اللہ رب العالمین سے حاصل کر سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اتنی عظیم دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور آپ دیکھیں گے کوئی حاجی یا حج کرنے کے لیے جائیں, عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہی دعا پڑھا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے پیارے ساتھیوں, غور کیجئے, دنیا کمانا غلط نہیں ہے, بلڈنگیں بنانا غلط نہیں ہے, لیکن جب ان بلڈنگوں پر ہم فخر کرنے لگے, مال پر فخر کرنے لگے, دولت پر فخر کرنے لگے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں, ان لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اے لوگوں, جب تم اپنی مال سے, تم اپنی اولاد سے اللہ کو بھول بیٹھ جاؤ, اتنا مگن ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ, تو اتنا یاد رکھنا تم ہی لوگ خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے, آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کی آیت جب پڑھتے ہیں, قرآن کی آیت سامنے آتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اے لوگوں, جو اللہ کے ذکر سے, اللہ کو یاد کرنے سے اعراض کرنے لگے, اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں, میرے پیارے ساتھیوں, ایسے آدمی کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں ان کی روزی کم ہو جائے گی اور آخرت میں جب اسے اٹھایا جائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. کسی نے کہا اس کی آنکھیں نہیں ہوگی, یا آنکھ ہوگی تو دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کمانا صحیح ہے, لیکن دنیا کے پیچھے اتنا پڑ جانا, اتنا مگن ہو جانا کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. ہم اور آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ہماری روزیوں میں برکت نہیں ہوگی اور ہماری روزی تنگ پڑ جائے گی, اور ہمیں قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو ہم آنکھوں سے محروم ہو جائیں گے, آنکھوں سے محروم ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی آپ حاصل کیجئے, دنیا میں پیسہ کمائیے, دنیا میں دولت کمائیے, بڑی بڑی بلڈنگیں کمائیے, بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کیجئے, لیکن اس کے پیچھے اتنا نہ پڑ جانا کہ آخرت کو ہی بھول جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں, آج یہی وجہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین ہماری دعا نہیں سنتا ہے, ہماری پکار نہیں سنتا ہے. جب اللہ کے نبی کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی گئی تلیت هذه الآیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگوں, جو ہم نے تمہیں زمین میں رزق دیا ہے, جو ہم نے تمہیں زمین میں غلہ دیا ہے, جو ہم نے تمہیں زمین میں اناج دیا ہے, جو ہم نے زمین میں تمہیں پیسہ دیا ہے, کاروبار دیا ہے, بزنس دیے, تجارت دیے ہیں, ان میں سے حلال کو اپناؤ اور پاکیزہ غذا کو کھاؤ, حلال کو بھی کھاؤ اور پاکیزہ کو اپناؤ. اس کا مطلب یہ بکرا حلال ہے, لیکن ہم نے اسے چوری کر کے لایا, ہم نے چرا کر لایا, راستے میں کوئی لے کے جا رہا تھا, میں نے بندوق نکالی اور اس کو دکھایا, وہ ڈر سے دے دیا, ہم اس بکرا کو لے کے آ گئے اور کھا لیے. اتنا یاد رکھیے گا, وہ بکرا حلال ہے, لیکن وہ بکرا حلال تو لیکن طیب نہیں ہے, پاکیزہ نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, جو ہم نے تمہیں زمین میں رزق دیا ہے پاکیزہ اور حلال رزق کو کھاؤ. جب یہ آیت تلاوت کی گئی, ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام سعد بن ابی وقاص ہے, کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول, آپ ہمارے دعا کر دیجئے,
آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ ہم مستجاب الدعوہ بن جائے، میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں، یعنی جو بھی دعا اللہ سے کروں اللہ رب العالمین قبول کر لے، یعنی ہماری ہر دعا قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا اے سعد اطیب مطعمک، اپنی خوراک کو پاک کر لو، اپنی غذا کو پاک کر لو۔ اے سعد مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی طرف دیکھو، اپنے غذا کی طرف دیکھو کہ جو تم کھا رہے ہو یہ تمہارے گھر میں کھانا حلال ہے یا حرام، یہ جو تم کھانا کھا رہے ہو تمہاری پرورش ہو رہی ہے یہ غذا حلال ہے یا حرام، اگر تم حلال کو اپنا لوگے تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اے لوگوں اے میرے صحابہ، جس بندے کی پرورش سود سے ہو، جس بندے کی غذا سود ہو اس کے لیے آگ بہتر ہے، اور جس نے حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالا اس کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب عبادت قبول نہیں ہوگی تو ہماری نمازیں کہاں سے قبول ہوگی، ہمارا روزہ کہاں سے قبول ہوگا، حج کہاں سے قبول ہوں گے، ہماری زکوٰۃ کہاں سے قبول ہوگی، ہمیں مارا جائے گا، ہمیں پیٹا جائے گا، ہمارے اوپر بم دھماکے کیے جائیں گے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کو گرایا جائے گا، مسلمانوں کو ملک سے نکالا جائے گا، اور ہم دعا کریں تو یہ دعا کہاں سے قبول ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو کھانا کھایا، جو ہم نے پیا وہ حلال نہیں حرام کو اپنا لیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ وجہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں لوگ مارا جا رہا ہے، مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے لوگوں ان قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ اے مسلمانوں اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں ایسی چیزوں کو، کیا تم دیکھ رہے ہو؟ حل ترون ما ارا، کیا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول نہیں نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنہ داخل ہو رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنہ اسی طرح داخل ہو رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بارش کی بوندیں تمہارے گھروں میں داخل ہوتی ہیں اور اس بارش کے قطروں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اس بارش کی بوندوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں وہ فتنہ تمہارے گھروں میں آ رہا ہے اور اس فتنے سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اس کا حل بتایا اور کہا لوگوں اتنا یاد رکھنا وہ فتنہ جب آئے گا تو صرف فلسطین مسلمانوں پر نہیں آئے گا، وہ فتنہ جب آئے گا تو پورے عرب میں جتنے بھی عرب کنٹری ہے ان میں بھی آئے گا، مسلمانوں کے ملک میں بھی آئے گا۔ وہ جب فتنہ آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا۔ قرآن نے اسی بات کو ریکارڈ کیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ جو ظالم ہے جو گنہگار ہے انہیں کے گھر میں وہ فتنہ آئے گا، نہیں نہیں، بے نمازی کے گھر میں بھی آئے گا، ایک نمازی کے گھر میں بھی آئے گا، ایک ایماندار گاؤں میں بھی آئے گا، ایک بے ایمان گاؤں میں بھی آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں حقیقت میں وہ فتنہ آج لاحق ہو رہا ہے، وہ فتنہ آ چکا ہے اور آیا بھی نہیں تو قریب ہے، ہم اس سے پہلے تیاری کریں۔ مسلمانوں اسی کی طرف تو آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے اے لوگوں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، آؤ نیکیوں کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ، آؤ حج کی طرف آؤ، آؤ زکوٰۃ کی طرف آؤ، اے لوگوں آؤ بھلائی کی طرف آؤ، اے لوگوں ہر وہ کام جس میں بھلائی ہو، اے لوگوں ہر وہ کام جس میں یتیموں کے لیے اچھا ہو، ہر وہ کام جو کسی غریب کے لیے اچھا ہو، آؤ اس نیکی کی طرف، اس فتنے کے آنے سے پہلے قطع الليل المظلم، جو تاریک رات میں بالکل اندھیرا ہی ہو جائیں گے۔ جس طرح تاریک رات ہے ہمیں بالکل اندھیرا ہی اندھیرا لگتا ہے، ہم چاند کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، سورج کی طرف دیکھتے ہیں رات میں تو سورج دکھائی دیتا ہی نہیں، رات میں اندھیری رات میں ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا،
جب وہ فتنہ آ جائے گا ہمیں سچائی کی راہ معلوم نہیں ہوں گے, ہمیں اچھائی کا راستہ پتہ نہیں چلے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اس فتنہ کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لیجئے, اس فتنہ کے آنے سے پہلے نیکیوں کی طرف آگے بڑھ جائیے. آپ نے فرمایا اس وقت مومن کا عالم یہ ہوگا, ایمان کی یہ حالت ہوگی, یصبح الرجل مؤمنا او یمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا تو پھر صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ایمان کی گارنٹی, ایمان کی ویلڈی 12 گھنٹے تک نہیں ہوں گے. لیکن ہاں ہم اور آپ ہیں جو اپنے ایمان کو لٹا رہے ہیں, ہاں ہم اور آپ ہیں جو اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ان قریب وہ دور ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے, پھر بھی ہم دست سے مس نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں آ رہی ہے, ہمارے کانوں میں فلسطین کا واقعہ سامنے آ رہا ہے, ان کی باتیں. ہماری نظروں نے کتنے ایسے معصوم بچے کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن ہاں ہم پھر بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جب موڈ ہوا کچھ بول دیے, اتنا یاد رکھیے گا شیطان کو بد دعا دیں گے تو شیطان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا, لیکن جب عمل کرنا شروع کر دیں گے شیطان کے جسم میں کھجلی آئیں گے اور وہ کھجلاتے فرار ہو جائیں گے. اس لیے بد دعا دینے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, آئیے ایک اور حدیث سنن ابو داؤد کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں. آپ نے 1400 سال پہلے نقشہ کھینچا کہ اے میرے صحابہ, اے میری امتی, تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا, یوشک الامم ان تداعف علیکم کما تداعی الاکلۃ الی کساتها. وہ مسلمانوں, او میرے صحابہ, تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی, ساری قومیں آپس میں مقابلہ کریں گے, کمپٹیشن کریں گے تم سے لڑنے کے لیے. یہودی عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں سب مقابلہ کریں گے تم سے لڑنے کے لیے, اور سب ایک طرف ہو جائیں گے, تمہیں صرف علیحدگی رکھا جائے گا, تمہیں چھاڑ دیا جائے گا, اور دنیا کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے کھانا کھانے کے لیے. جب دیکھیں گے آپ ہوٹلوں میں, بھوجنالیہ میں, جہاں پر کھانا کھایا جاتا ہے, کھانا کھلایا جاتا ہے, کچھ لوگ کھا رہے ہیں, کچھ لوگ انتظار میں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جلدی فارغ ہو جاؤں تو دوسرے لوگ کو موقع ملے. میرے پیارے ساتھیوں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہم اس کی طرف آئیں. اسی طرح دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے سوال کیا, نحن یومئذ ومنک اللہ, اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, تمہاری اس وقت بہت زیادہ تعداد ہوگی, بھاری تعداد میں تم ہوں گے, لیکن ولکنکم غصاء کغصاء السیل, لیکن تم سیلاب میں جس طرح جھاگ دیکھتے ہو, سیلاب کا موسم ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, اوپر جو جھاگ ہوتا ہے, اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں, تم اس کی طرح ہو جاؤ گے, تمہاری ویلو نہیں ہوگی, تمہیں لوگ نہیں مانے گا, کافروں کے دلوں سے تمہارا روب و دبدبہ ختم کر دیا جائے گا, تم سے کافر ڈرے گا نہیں, اور تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین ایک قسم کی کمزوری ڈال دیں گے, ایک قسم کی کمزوری ڈال دیں گے اللہ رب العالمین. قال قائل وما الوهن, ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن کیا ہوتا ہے, کمزوری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. اے میرے صحابہ, کمزوری یہ ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے, مسلمانوں کو دنیا کی زندگی پسند آ جائے گی. ان کمزوری میں یہ کمزوری ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے کوسوں دور بھاگنے کی کوشش کریں گے, موت کو ناپسند کریں گے. اتنا یاد رکھیے گا, چاند کی سطح پر انسان چلا جائے پھر بھی موت آئے گی, لیکن ہاں اس موت کی تیاری کر کے ہم اور آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں,
لیکن موت سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ایک کمزوری، مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، اور دوسری کمزوری ہے کہ مسلمان موت سے نفرت کرنے لگیں گے۔ آج دیکھ لیجئے ہم مال کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال کہاں سے آئے؟ مالی مالی مال، عین المال عین المال، مال کہاں سے؟ مال میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جو تم نے کھا لیا وہی تمہارا ہے، مال مال کر رہے ہو، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا مال ہے۔ جو تم نے پہن لیا، جو کپڑا تم نے پہن لیا وہ کپڑا بوسیدہ ہو گیا، وہی کپڑا تمہارا ہے، اور جو تم نے آگے بھیجا ہے وہی تمہارا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارا، اس کے بعد تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یہ زمین رہ جائے گی، یہ بلڈنگیں رہ جائے گی، یہ مکان رہ جائے گا، دنیا سے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا، دنیا میں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے نہ پڑو۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اے لوگوں، اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو روئے زمین میں اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پلاتا۔ لیکن ہاں اللہ جانتا ہے اس دنیا کی ویلو کچھ نہیں ہے، اس دنیا کی ویلو کچھ نہیں ہے، اس لیے ایک نمازی کے گھر میں بھی روزی آ رہی ہے، ایک بے نمازی کے گھر میں بھی روزی آ رہی ہے، یہ کافر کے گھر میں بھی مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، ایک مسلمان کے گھر میں بھی آ رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس دنیا کو اتنا ترجیح دیے ہیں، اس دنیا کو اتنا ترجیح دیے ہیں کہ آخرت کو ہی فراموش کر گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بادشاہ چلا گیا اپنے ملک کو چھوڑ کر، راستے ہی میں کچھ دور گیا، جانے کے بعد ایک جنگل دکھائی دی، ایک جنگل کے پاس پہنچتا ہے، وہاں دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے، بادشاہ اکیلا ہے، اور اس جگہ پہ اس کو پیاس لگ جاتی ہے، پانی بھی نہیں ہے، کوئی ندی نہیں ہے، کوئی سمندر نہیں ہے کہ پانی نکالے اور اس سے پی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ پیاس سے تڑپنے لگتا ہے کہ پانی کہاں ملے، پانی کہاں ملے۔ اتنے میں ایک شخص فقیرانہ لباس پہن کر اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا ہوا، پانی کا پیالہ لیا ہوا، گلاس لیا ہوا دوڑا آیا، اور جلدی سے آ کے اس کے قریب پہنچ گیا، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، یہاں کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، یہاں کوئی سمندر نہیں ہے، یہاں کوئی پانی کا سسٹم نہیں ہے، تم پانی کا ایک قطرہ پلا دو، 2 قطرہ پلا دو۔ وہ انسان سمجھ گیا یہ بادشاہ ہے، اس کو آج کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے پانی کی، اور اللہ کی نعمتوں کو کس طرح یاد کرتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا نہیں، ہم تمہیں پانی نہیں پلائیں گے، شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ تمہیں اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ ہمیں دینا ہوگا، آدھی ملکیت دینا ہوگا، آدھی سلطنت دینا ہوگا۔ وہ بادشاہ کیا کرے گا اس جگہ پہ میرے پیارے ساتھیوں؟ اپنی جان بچائے گا یا پھر پراپرٹی بچائے گا؟ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ بادشاہ کہے گا لو آدھی سلطنت، آدھا پراپرٹی لے لو، لیکن اپنی جان بچ جانی چاہیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ پانی کا چند گھونٹ، پانی کا یہ قطرہ ہمیں دنیا کی نعمتوں کا احساس دلا رہا ہے۔ کیا لوگوں، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہاں کہیں رہے، جہاں رہے، کہیں بھی موت آ جائے گی، یہ سب کچھ پڑے رہ جائیں گے، لیکن ہاں ہمارے دلوں میں تو وہی سوال، وہی کنفیوز، وہی سوال کہ قیامت کب آئے گی۔ ہمارے دل میں تو وہی شک ہے کہ ارے قیامت آئے گی کب؟ ہم یہ سمجھ لیں کہ قیامت نہیں آئے گی، حالانکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، حالانکہ سائنسداں بھی یہ کہہ چکے ہیں، سائنس یہ تسلیم کر چکی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سورج کا بھی انت ہوگا، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج بھی ایک دن جمع کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اس کنفیوژن میں مت رہو کہ قیامت نہیں آئے گی، اور الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، الٹا پلٹا سوال نہ کیا کرو کہ یسألُ ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت
قیامت آنے سے پہلے پہلے اس کی کچھ نشانیاں ضرور تم دیکھ لو گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جب ہماری آنکھیں چندیا جائے گی, پتھرا جائے گی, ہم دیکھ نہیں پائیں گے, چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی, چاند بے نور ہو جائیں گے, اور سورج اور چاند کو جمع کر دی جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, انسان اس دن بھاگے گا, بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا. یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان بھاگنے کی جگہ ڈھونڈے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ. آواز آئے گی کلا لا وزر, کوئی جائے پناہ نہیں ہے, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. رب کے عرش کے علاوہ, رب کی جگہ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے, کیونکہ پہاڑ توڑ دیے جائیں گے, زمین میں زلزلہ آ جائے گا, بھوچال آ جائیں گے, یہ کائنات برباد ہو جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر رہنے کی جگہ کہیں ملے گی تو رب کا سایہ ہوگا, رب کے پاس جگہ ہوں گے. اس کے علاوہ کلا لا وزر, کوئی بڑا بڑا قلعہ نہیں ہوگا, کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, کوئی قلعہ نہیں ہوگا. اس لیے ہم اور آپ یہ الجھن میں نہ رہے کہ قیامت ہوگی نہیں. میرے باپ دادا کے زبان سے ہی سنتے آئے, باپ دادا کے زبان سے ہی سنتے آئے کہ قیامت ہوگی. کب آ رہی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, اس سوال میں ہمیں اور آپ کو بہت سارے سامنوں کا مرا, بہت سارے سامنا کرنا پڑا, بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑا, اور کبھی کبھی بہک بھی گئے کہ قیامت نہیں ہوگی, لیکن ہاں ضرور قیامت ہوگی. لیکن میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو میں بتا دوں, یہ جو سائنس کا دور ہے, یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں یہ کہا گیا آدمی چاند تک جا سکتا ہے, سورج تک جانے کی کوشش میں ہے. اس لیے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے چاند کو اتنی دوری پر رکھا, اتنی اونچائی پر رکھا, تو انسان کیسے پہنچ جاتا ہے, سورج تک پہنچنے کی کیسے کوشش کر رہا ہے. یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے. نہیں, یہ کائنات ایسے ہی نہیں بنی ہے. ہاں, ہم اور آپ الٹے, ہم اور آپ, ہماری سوچ کچھ مختلف تھی. ہم یہی سوچ رہے تھے اب تک کہ چاند تک جانے کے لیے ہمیں آسمان چھیدا کرنا ہوگا, چاند تک جانے کے لیے ہمیں آسمان کو چیر کر جانا پڑے گا. نہیں میرے پیارے ساتھیوں, چاند بھی پرتھوی کی طرح, زمین کی طرح ایک دنیا ہے. ہاں, پرتھوی سے چاند چھوٹا ہے اور سورج کہیں اس سے زیادہ بڑا ہے, لیکن ہاں اب چاند تک کوئی جانا چاہے, اور گیا بھی. سب سے پہلا انسان جو گیا, نیل آرمسٹرانگ, جو پہلا آدمی گیا, چاند پر گیا, اس کو آسمان چیر کر جانا نہیں پڑا. سائنس نے آج تک آسمان کی کھوج کر ہی نہیں سکا. آسمان کتنی بلندی پر ہے, آسمان کتنی بلندی, کتنی اونچائی پر ہے, آج تک کھوج نہیں سکا ہے. جس کو قرآن نے اللہ رب العالمین نے کہا, اے لوگوں, اے جنوں اور انسو, سنو, اگر تم آسمان کو کراس کر کے جانا چاہو, نہیں جا سکتے ہو, بھاگ نہیں سکتے ہو, اس کے سرحدوں سے نکال نہیں سکتے ہو, لیکن ہاں ہم تمہیں اوپر کچھ نشانیاں ضرور دکھائیں گے. ہم اور آپ دنیا کی مدد سے, ٹیکنالوجی کی مدد سے اوپر جا سکتے ہیں, جائزہ لے سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہم اس کی سرحدوں کو کراس نہیں کر سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج ضرورت ہے کہ ہم سائنس کو بھی سمجھیں اور قرآن کو بھی سمجھیں, کیونکہ قرآن میں کوئی ایک ایسی بات بھی نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے. لیکن ہاں, مخالفوں کو کیا جواب دیجیے گا؟ مخالفوں نے غلط معنی لے لیا اور قرآن کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا دیے. جیسے قرآن نے سورج کے بارے میں کہا کہ سورج اپنے محور میں گھومتا ہے, گردش کرتا ہے. جیسے قرآن نے کہا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم, سورج بھی اپنے ٹھکانے پر دوڑتا رہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, سائنسدان نے یہ مذاق بنا لیا کہ سورج تو اپنے محور میں, وہ تو کیندر میں ہے, وہ تو سینٹر میں ہے, سورج تو مرکز ہے, زمین چکر لگاتی ہے, چاند چکر لگاتا ہے, سارے پلانٹ سورج کا چکر لگاتے ہیں. قرآن نے غلط کہہ دیا. لیکن نہیں, پھر موجودہ دور کے سائنسدان نے یہ ثابت کیا کہ سورج بھی گھومتا ہے, سورج بھی چکر لگاتا ہے, وہ اپنے پریوار کے ساتھ چکر لگاتا ہے. لیکن ہاں, سورج کو اب کائنات کا مرکز نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ جو پلانٹ ہے, یہ سولر سسٹم ہے, جس میں چاند ہے, جس میں ہماری زمین ہے, یہ سولر سسٹم ہے, اس کا مرکز ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی طرح ہمیں اور آپ کو دنیاوی نالج سے استفادہ کر کے ان کے منہ میں قرارا جواب دینا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا قرآن کی بات بدل نہیں سکتی ہے. بدلو گے تم, بدلے گا تمہارا قول, بدلے گا تمہارا فرمان, قرآن کبھی بدلا نہیں جائے گا. قرآن کی ایک ایک آیت سچی ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ میرے بھائیوں,
انسان جا سکتا ہے، انسان دنیا میں بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن سرحدوں کو پار نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ یہی سوچ رہے تھے نا، چاند پہ جانے کے لیے آسمان چھیدا کرنا ہوگا، سورج پہ جانے کے لیے آسمان چھیدا کرنا ہوگا، نہیں، اللہ نے کائنات کو اس سسٹم سے بنایا کہ سب سے بیچ میں ہمارے سولر سسٹم کی بات کر رہے ہیں، بیچ میں سورج کو رکھا، پھر اس کے بعد پلانٹ کو رکھا، اور ہماری پرتھوی یہ جو زمین ہے یہ دوسرے نمبر پہ، یہ زمین بھی سورج کا چکر لگاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے محور میں اگر چکر لگائے تو دن اور رات ہوتے ہیں، اور اگر یہ سورج کا پریکرمن کرے، سورج کا چکر لگائیں تو موسم بدلتے ہیں، کبھی ٹھنڈی کا موسم تو کبھی گرمی کا موسم۔ یہ کون کر رہا ہے؟ وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ کائنات ایسے ہی بن گئی، نہیں، سائنسدانوں نے مزید اللہ کی مصلحت نکالی۔ جب خلاؤں میں گئے، فضاؤں میں گئے، اسپیس میں گئے، تو وہاں سے ہماری پرتھوی کو جب دیکھا، زمین کو دیکھا، یہ زمین ہوا میں فٹ بال کی طرح اٹکا ہوا ہے، ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں۔ جس زمین کے اندر اتنے سارے پہاڑ، اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، اس زمین کے اندر کتنے ایسے جانور رہتے ہیں میرے بھائیوں، پورے تمام سامان سمیت یہ ہواؤں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے بارے میں اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ لوگوں، اس دنیا کی مثال مچھر کے پر کے برابر ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اور ہمیشہ ایک سادگی زندگی گزارنی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، تم دیکھو گے ملک میں فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، اور ایسا اس لیے ہوگا کہ لوگوں کو مال کے لالچ آ جائیں گے، راستے میں مال طلب کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے۔ لیکن ہاں سنو، وہی بندہ کامیاب ہے جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، جنہوں نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ اور خود آپ کا حال یہ ہے، آپ کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دیکھا کہ آپ جس بستر مبارک پر سویا کرتے تھے، اس کا نشان، اس چٹائی کا نشان آپ کے جسم مبارک پر پڑ گیا، جسم اطہر پر پڑ گیا، جس سے نشان پڑ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر نے گھر کی طرف دیکھا کہ گھر میں کل کائنات اتنی ہے، ایک لنگی ہے، کل سامان تھوڑا بہت سامان ہے، کل کائنات کی طرف نظر ڈالا تو رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر کیوں رو رہے ہو، اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ کا بادشاہ، قیصر و کسریٰ دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن ان کے گھر میں نہریں جاری ہے، قیصر و کسریٰ دنیا میں عیش و عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ تو نبی ہے، آپ تو تمام نبیوں کا سردار ہے، آپ تو آخری نبی ہے، اور آپ کے گھر کا حال یہ ہے، آپ کے گھر کی کل کائنات اتنی ہے، تو میں کیوں نہ رہوں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، کیا یہ نہیں چاہتے ہو کہ یہ دنیا کی نعمتیں ان کافروں کے لیے ہو اور یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ آج کافروں کے لیے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، یہ نعمت، یہ عیش و عزت کی زندگی ہمارے لیے اس دنیا میں ہو، اور یہ نعمت ان کے لیے اس دنیا میں ہو۔ اسی طرح عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ، مالی وللدنیا انا والدنیا انما انا والدنیا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس دنیا سے کیا مطلب ہے؟ میں اور دنیا تو اس طرح ہوں، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے؟ اے عبداللہ، اگر میں چاہتا تو اللہ رب العالمین بھی پہاڑ کو سونے کا کر دیتا، چاندی کا کر دیتا، میں جہاں جاتا پہاڑ بھی میرے ساتھ جاتا، سونا چاندی میرے ساتھ ہر ٹائم رہتا، لیکن میں نے دنیا سے کوئی سروکار نہیں رکھا، میں نے دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، خود نبی اکرم کا حال ہے، آپ اگر چاہتے تو آپ کے لیے پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، چاندی بنایا جاتا، لیکن آپ نے اس درشٹی سے کائنات کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے اس نظریے سے دنیا کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ ایک انصاری عورت اللہ کے نبی کے گھر میں آئی اور دیکھا کہ آپ کے جسم کا یہ حال ہے، آپ کی چادر کا یہ حال ہے، آپ کے بستر کا یہ حال ہے۔ جلدی سے گھر گئے اور دوڑے گھر گئے اور ایک نرم گرم بستر کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے رسول گھر میں آئے تو پوچھا، عائشہ، یہ کس نے رکھا ہے؟ کہا ایک انصاری
عورت نے دیا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اس کو واپس کر دو, مجھے دنیا کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں عائشہ, آئے واپس کر دو. میرے پیارے ساتھیوں, نبی اکرم کا یہ حال ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں, دنیا کے مال و متاع سے آپ کو محبت نہیں ہے, اور آپ نے فرمایا اے لوگوں کراکبن استدل تحت شجرۃ ثم راح فترکها, اے لوگوں دنیا کی مثال ویسی ہی ہے جیسے ایک مسافر آدمی سفر کرنے کے لیے جاتا ہے, راستے میں کہیں تھک جاتا ہے, آرام کرنے کے لیے کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے, وہاں سے نکل جاتا ہے, اس لیے کہ وہاں اس کو رہنا نہیں ہے. آپ کو ممبئی جانا ہے, آپ کو دلی جانا ہے, آپ کٹیہار میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے, کچھ دیر کے لیے رہ گئے, تھوڑی دیر آرام کر لیے, اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں ہمیں تو دلی جانا ہے, ہمیں تو ممبئی جانا ہے, ہمیں تو ہر حال میں نکلنا ہی ہے, سفر کرنا ہی ہے, تھوڑی دیر آرام کیے. اے لوگوں اس دنیا کی زندگی کی مثال ویسی ہے جیسے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مسافر کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, قیامت کا دن ہوگا, جہنمیوں کو لایا جائے گا جنہوں نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہوگی, جس کے پاس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی, جس کے پاس بلڈنگ کی کمی نہیں تھی, جس کے پاس مکان کی کمی نہیں, جس کے پاس دنیا کی کچھ کمی نہیں. جب وہ سوتا تھا نرم گرم بستر پر سوتا تھا, ان کا دروازہ اس طرح لاک تھا, جب وہ آتا ان کے چہرے سے ان کا دروازہ کھلتا, ان کا لاک کھلتا. میرے پیارے ساتھیوں, ایسا انسان جو ایک مرتبہ ایک کپڑا پہن لے, ایک پوشاک پہن لے, ایک ڈریس پہن لے, تو دوسری مرتبہ اس کو پہننا گوارا نہیں کیا, اس انسان کو لایا جائے گا, اس انسان کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اے فلاں جاؤ جہنم کے اندر جاؤ. فرشتوں سے کہے گا فرشتوں جاؤ, اس عیش پرست انسان کو دنیا میں عیش کی تھی, دنیا میں مزے لیے تھے, اس کو جہنم کے اندر ایک مرتبہ ڈال دو. وہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا, ایک مرتبہ گوتا لگائے گا جہنم میں, کچھ پل کے لیے اس کو رکھے جائیں گے, پھر اس کو نکال دیا جائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا اے فلاں بتاؤ کیا تمہیں کچھ عیش یاد ہے, کیا تمہیں کچھ عشرت یاد ہے, کیا تمہیں دنیا کی خوشیاں یاد ہے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں یہ اللہ ہم نے عیش کی زندگی دیکھی ہی کہا ہے, ہم نے خوشحال زندگی دیکھی کہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس بندے کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ہمیشہ عیش و عشرت سے رہا, لیکن جہنم میں ایک پل اس کو ڈالا گیا تو دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول گئے. پھر اسی طرح ایک دنیا میں جو تنگ رہا ہے, جو دنیا میں ہمیشہ پریشان رہا کرتا تھا, دنیا میں ہمیشہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, مصیبتوں کو جھیلا کرتا تھا, اس کو بھی لایا جائے گا, آواز دی جائے گی او میرے فرشتوں جاؤ اس کو جنت کے اندر ایک پل کے لیے ڈال دو, ایک لمحہ کے لیے ڈال دو. وہ انسان, اس انسان کو جنت میں ڈالا جائے گا, ایک پل کے لیے ڈالا جائے گا, ایک لمحہ کے لیے ڈالا جائے گا, جنت کے اندر ایک مرتبہ گوتا لگائے گا, پھر اس کو نکال لیا جائے گا, پھر پوچھے گا اے فلاں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسا لگا اور دنیا کی زندگی کیسے لگی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں ہمیشہ عیش و عشرت سے ہی رہا, مجھے دنیا کی تکلیفیں یاد نہیں ہے, مجھے دنیا کی پریشانی یاد نہیں ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی میں رہتا ہوں. ایک پل کا یہ عالم ہوگا میرے بھائی, جس کے بارے میں کیا کہا خیر و ابقا, خیر و ابقا بہتر بھی ہے, زیادہ باقی رہنے والی زندگی ہے. لیکن ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کے اپنے آخرت کو بھول گئے. ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس پیسہ نہیں رہے گا تو ہم کمزور سمجھے جائیں گے. کب تک سمجھے رہیں گے؟ جب تک زندہ ہے تب تک. مر گئے پریشانی ختم, مر گئے مصیبت ختم, عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, مر گئے ختم. یہ موت کب اور کس ٹائم کہاں کس کو آ جائے میرے بھائیوں کسی کو پتا نہیں. لیکن اتنی ساری مثالیں ہمارے پاس رہنے کے باوجود بھی ہم اور آپ آخرت کی زندگی کو ہی ترجیح نہیں دیتے, دنیا کے پیچھے پڑے, کب مال آئے کب کچھ آئے. میرے بھائیوں یقین جانیے جس نے آخرت کو پہچان لیا اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہے گا. جس نے آخرت کو پہچان لیا وہ باپ کی قدر کرے گا. جس نے آخرت کو پہچان لیا وہ اپنے معاشرے میں چاہے گا کہ انقلاب آئے. ضروری نہیں ہے کہ آخرت کو
پہچاننے کے لیے ہم اور آپ کسی جنگل کا سفر کریں, کسی جنگل میں اپنی زندگی کاٹیں, وہاں پر ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل کے پتے چبا چبا کر ہم اپنی زندگی کاٹیں. نہیں میرے بھائیوں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک چھوڑ کر, ہم اپنے وطن چھوڑ کر, ہم اپنے گھر دوار چھوڑ کر, ہم اپنے پریوار چھوڑ کر, ہم اپنے بچے چھوڑ کر چلے جائیں. نہیں, اللہ کا بندہ تو ہے اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرے, گھر میں رہے پھر بھی اللہ سے ڈرے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, اے لوگو تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو, اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے, یعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے لوگو جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. پھر آگے فرمایا واللہو, اور تماشا ہے. پھر فرمایا زینت ہے. پھر ایک دوسرے سے فخر کرنے کا نام دنیا ہے. پھر اور آگے بڑھو, دنیا میں ایک دوسرے سے مال میں آگے بڑھنے کا نام دنیا ہے. مال میں آگے بڑھنے کا نام دنیا ہے. ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین کتنی باتیں کہی. جب بچہ چھوٹا رہتا ہے اس کو دنیا کی زندگی سے مطلب نہیں ہوتا ہے, اس کو دنیا سے کوئی لین دین نہیں ہے, اس کو کھیل سے مطلب ہوتا ہے. اس لیے پہلا لفظ اللہ نے لعب کا استعمال کیا. اے لوگوں جان لو دنیا کھیل ہے. آپ کا چھوٹا بچہ ہے, صبح اٹھا بیدار ہوا, کھیلنے میں مشغول ہو گیا, شام تک کھیلے گا. جیسے شام ہوا پڑھنے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا, یا پھر پیر دھویا یا نہ دھویا بستر پہ سونے چلے گئے, اس کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے, اس کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. پھر جب بچہ آگے بڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے, واللہو تو تماشا, دنیا کو تماشا قرار دیا, یعنی تماشا اس کو اچھا لگتا ہے, ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے میں اچھا لگتا ہے, وہ اس کو مارتا ہے, وہ اس کو مارتا ہے, یہ تماشے کی زندگی ہے. پھر آگے بڑھتا ہے, وہ انسان بڑا ہوتا ہے, وہ زینت, اور زینت اختیار کرتا ہے. جوان جب ہو جاتا ہے پھر زینت اختیار کرنے لگتا ہے, یہ بالوں کا اسٹائل کچھ الگ طریقے سے کرنے لگتا ہے, سجنے سوارنے میں اپنا ٹائم نکال دیتا ہے, دنیا کی زینت اس کو پسند آ جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, پھر اور بڑا ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے, وہ انسان ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے. وتفاخر بینکم, آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنے لگتا ہے. پھر بڑا ہوتا ہے, جوانی ڈھل جاتے ہیں اور بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچتا ہے, تو اس انسان کو مال سے فخر ہونے لگتا ہے. وہ انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, وہ پھر چاہتا ہے کہ یا اللہ میرے ہی پاس زیادہ مال ہے, میرے پاس ہی زیادہ دولت ہے. دنیا کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں سمیٹ کر رکھ دیا. پھر آگے کیا کہا, أَعْجَبَ الْكُفَّارِ, کافروں کو جس طرح دنیا کی زندگی خوش کر دیتی ہے, جیسے ایک کسان خوش ہو جاتا ہے جب کمثل غیث, جب بارش ہوتی ہے, سیلاب کا موسم آتا ہے, آسمان سے پانی ہوتا ہے, بارش ہوتی ہے, تو کھیت میں پودا لہلاتا اٹھتا ہے, اس کو انسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. پھر وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے, فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا, پھر جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کٹی ہوئی کھیتی کو آپ کو دیکھنے میں خراب لگے گا. جب وہ کھیتی لہلہاتی ہے, وہ پودا لہلاتا ہے, تو کسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے, کسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے, ہماری کھیتی لہلہا رہی ہے, یہ پودا لہلہا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی طرح یہ دنیا کو دیکھ کر کافر خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اے لوگوں اس دنیا کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے, جیسے کسان خوش ہو جاتا ہے اپنے کھیتی دیکھ کر, ویسے کافر بھی دنیا کی زندگی کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. لیکن خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دنیا بھی زندگی تو محض دھوکہ ہے, دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ, یہ دنیا سرسبز و ساداب ہے, یہ دنیا سرسبز و ساداب ہے. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, اے لوگوں دنیا کے فتنے سے بھی بچو اور عورتوں کے فتنے سے بھی بچو. دنیا کے فتنے سے بچو اور آخرت کے فتنوں سے بھی بچو. میرے پیارے ساتھیوں, ٹائم ختم ہو گیا اور ایسے آدمی کا مجمع بھی نہیں ہے. انشاءاللہ پھر حیات باقی تو ملاقات باقی. ہم اور آپ آخرت پر زیادہ توجہ